گریوٹی یا کشش ثقل ایک ایسی قوت جو نہ صرف ہمیں زمین پر ٹکائے ہوئے ہے بلکہ سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں کو بھی آپس میں اسی نے باندھ رکھا ہے۔ یہ کشش ثقل ہی ہے جس کی بدولت زمین سورج کے گرد محو گردش ہے اور چاند زمین کے چکر کاٹ رہا ہے۔ ہمارے تمام مصنوعی سیارے، جن میں مواصلاتی سیارے، جی پی ایس کے سیٹلائٹ، کئی تحقیقاتی سیارے، ہبل دوربین اور متعدد خلائی اسٹیشن، یہ سب کشش ثقل ہی کے سہارے خلا میں معلق رہتے ہیں۔ یہ کشش ثقل ہی ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ڈیم بنا کر پانی سے بجلی پیدا کریں۔ اسی قوت کے سبب بارش کے قطرے زمین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور یہی وہ قوت ہے جو ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو زمین پر جمائے رکھتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو گرم گیسوں سے بنے سورج کو بکھرنے نہیں دیتی، اور اسی نے سیاروں کو اپنے مدار کا پابند رکھا ہے۔ یہ قوت ہمیں ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے، کوئی وزن اٹھاتے اور نیچے رکھتے ہوئے، تالاب میں کنکر پھینکتے ہوئے اور چھلانگ لگاتے ہوئے، ہر جگہ ہر وقت یہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے جسم اور اندرونی اعضاء پر مسلسل اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پر اسرار قوت کی حقیقت کیا ہے؟ اس بے مثال طاقت کے سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ آخر اس ثقلی قوت کا مرکز کہاں ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز 3.5 صدیاں پہلے انگریز سائنسدان سر آئزک نیوٹن کے سیب گرنے والے واقعے سے ہی کرنا پڑے گا۔ نیوٹن وہ سائنسدان تھا جسے نہ صرف کشش ثقل کے تصور بلکہ جدید فزکس کا باپ مانا جاتا ہے۔ جب نیوٹن نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھا تو سوچا، آخر ایسا کیا ہے جس نے سیب کو زمین کی طرف کھینچا؟ نیوٹن ایک ذہین شخص تھا، لہٰذا اس کی سوچ یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے مزید سوچا کہ اگر سیب گرتا ہے تو چاند کو بھی گرنا چاہیے اور زمین سے ٹکرا جانا چاہیے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ انہی سوالوں کو لے کر نیوٹن نے مزید غور و خوض کیا اور کشش ثقل کا قانون پیش کیا۔ نیوٹن نے کہا کہ کائنات میں موجود ہر مادی چیز دوسری مادی چیز کو ایک خاص قوت سے اپنی طرف کھینچتی ہے، جسے کشش ثقل کہتے ہیں۔ کھینچاؤ کے اس قوت کا انحصار دونوں مادی اجسام میں موجود مادے کی مقداروں اور ان کے درمیانی فاصلہ پر ہوتا ہے۔ اجسام میں مادے کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، ان کے درمیان پائی جانے والی کشش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اجسام کا درمیانی فاصلہ جس قدر بڑھتا جائے گا، کشش بھی اسی حساب سے کم ہوتی جائے گی۔ نیوٹن نے چاند کے گردش کا حساب لگایا اور کہا کہ چاند کشش ثقل کے زیر اثر زمین پر گر رہا ہے، مگر وہ اپنی گردشی رفتار کی وجہ سے کبھی بھی زمین سے نہیں ٹکراتا، یعنی چاند ایک مخصوص رفتار سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور اس کی رفتار کو کسی طریقے سے کم کر دیا جائے یا روک دیا جائے تو وہ کچھ ہی وقت میں زمین سے ٹکرا جائے گا۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ نیوٹن نے کشش ثقل کے اس قانون کی جو مساوات دی وہ آج بھی رائج ہے اور بالکل ٹھیک کام کرتی ہے۔ چاند پر بھیجے گئے اپولو مشن سمیت آج بھی خلا میں بھیجے جانے والے راکٹوں، مصنوعی سیاروں اور ان کے مداروں کا حساب لگانے کے لیے نیوٹن کی مساواتوں کا کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال عجیب بات یہ ہے کہ نیوٹن جس نے دنیا کو کشش ثقل کے تصور سے روشناس کرایا، وہ اتنی اہم مساواتیں دے کشش ثقل کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ نیوٹن نے کشش ثقل کی جو وضاحت پیش کی وہ کچھ یوں ہے کہ کشش ثقل بغیر کسی واسطے کے اثر انداز ہونے والی قوت ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے کسی چیز کو رسی سے باندھ کر کھینچا جائے۔ کشش ثقل کے کھینچاؤ کا رخ اجسام کے مرکزوں کی طرف ہوتا ہے، اور اس قوت کو اثر انداز ہونے کے لیے وقت اور واسطہ درکار نہیں ہوتا۔
اگر دو جسموں کے درمیان بہت طویل خلا ہے تب بھی یہ قوت وقت لیے بغیر یکساں طور پر اثر انداز ہوتی رہے گی۔ آئنسٹائن اور کشش ثقل نیوٹن سے 2.5 صدیاں بعد یعنی آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں کام کرنے والا ایک معمولی سا کلرک بہت غیر معمولی کام کرنے والا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت سوچ بچار اور ذہنی تجربات میں گزرتا۔ وہ ایک بہت بڑے سائنسی نظریے کی بنیاد رکھ رہا تھا جس سے کشش ثقل کے تصور کو ایک نئی وضاحت ملنے والی تھی۔ یہ معمولی کلرک اور غیر معمولی ذہانت کا مالک البرٹ آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن روشنی پر کام کرتے ہوئے جب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، تب اس نے ایک ذہنی تجربہ کیا۔ آئنسٹائن نے سوچا کہ اگر سورج ایک دم مکمل طور پر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نیوٹن کے مطابق سورج کے ختم ہوتے ہی سورج کی کشش بھی ختم ہو جائے گی اور سورج کے گرد گردش کرنے والے تمام سیارے فوراً اپنے مداروں سے نکل کر خط مستقیم پر سفر کرنے لگیں گے۔ اب یہاں نیوٹن کی وضاحت کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اب اگر سورج ایک دم ختم ہو جائے تو زمین اپنا مدار چھوڑنے کے بعد بھی 8 منٹ تک روشن ہی رہے گی۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی بھی چیز حتیٰ کہ کشش ثقل بھی روشنی سے تیز نہیں ہو سکتی، لہٰذا سورج کے ختم ہو جانے کے بعد بھی 8 منٹ تک زمین اپنے مدار میں قائم رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔